नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू इसरा व मिराज के हवाले से है कि वाक़या इसरा व मिराज कैसे और कब कहाँ पेश आया। तो कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को एक मस्जिदुल हराम से दूर की एक मस्जिद तक ले गया, जिसके माहौल को हमने बरकत दी ताकि हम उसे कुछ निशानियाँ दिखाएं। बिलाशुबा वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। सुभान अल्लाह। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस तक का सफ़र जो कराया गया मस्जिदुल हराम से, वो इसरा कहलाता है और जिसका तज़किरा हमने अभी सूरह बनी इसराइल की आयत में पढ़ा। तो बैतुल मुक़द्दस जो है वो उससे जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया तो उस सफ़र को हम सफ़र मिराज कहते हैं। तो इसके हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल हमें मिलते हैं। तो 11 अक़वाल में से तो ज़्यादा जो करीब तरीन क़यास आराई है वो ये है कि हिजरत से 3 साल या 1 साल पहले ये वाक़या पेश आया। 9 अक़वाल ये तरजीह देते हैं कि वो रजब या 12 रबीउल अव्वल का महीना था। तो इस हवाले से हमें ये पता चलता है कि ये रजब के महीने में पेश आया। सफ़र इसरा जो है मस्जिदुल हराम यानी मक्का से मस्जिदुल अक़सा का जो सफ़र है तकरीबन 1239.42 किलोमीटर का है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवारी के ज़रिए कराया गया जिसे हम बुर्राक़ कहते हैं। तो ये वाक़या यूँ रोनुमा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के हतीम में सोए हुए थे कि हज़रत जिब्रील अमी आए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, उसे ईमान और हिकमत डालकर जो है ख़ूबसूरती के साथ वापस उसकी जगह पर रख दिया और फिर इस खूबसूरत सी जर्नी का आगाज़ हुआ। तो अल्लाह ताला ने जिसके बारे में हमें ख़ुद कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में बताया है। तो अल्लाह ताला ने जो इसमें सुबहान का वर्ड इस्तेमाल किया है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा, तो उसके मायने से हमें पता चलता है, तफसीर से उलमा कराम बयान करते हैं कि ये जर्नी जो थी वो फ़िज़िकली स्पिरिचुअली दोनों तरह से हुई थी और एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है जो कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी ताज़ीम को बयान करता है कि अल्लाह ताला ने उनको ये शर्फ़ बख्शा कि उन्हें जो है एक ही रात के अंदर इतना तवील सफ़र करवाया गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक़ की सवारी करवाई और फिर मस्जिदुल अक़सा में एक दीवार की तरफ इशारा किया और बीच में जब वो दीवार अलग हो गई तो वहाँ बुराक़ को बांध दिया। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल अक़सा में ले गए और ये बहुत ही जो है वो ऑथेंटिक हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ख़ुद 2 रकात नमाज अदा की, फिर तमाम अंबिया इकराम की इमामत करवाई। तो शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से देखकर उन्हें जो है घबरा गए इतने सारे लोगों को, लेकिन हज़रत जिब्रील अमी ने उनको आगे किया और फिर उनसे जो है इमामत का जो है वो शर्फ़ उनको मिला कि तमाम अंबिया इकराम ने पहली बार एक छत के नीचे जो है वो नमाज अदा की बाजमात। फिर हज़रत जिब्रील अमी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध और शराब पेश की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद फरमाया। तो हज़रत जिब्रील अमी ने बहुत मुसरत का इजहार किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने फ़ितरत को पसंद किया, अल्लाह ने आपको हिदायत दी, अगर आप शराब को पसंद कर लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। अल्लाहु अकबर। तो मस्जिद बुराक़ भी वहाँ पर तामीर है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बुराक़ को बांधा गया। तो हज़रत जिब्रील अमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है बहुत कुछ दिखाया और बहुत कुछ उस दिन वाज़े हुआ। तो वहाँ से बैतुल मुक़द्दस से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों का सफ़र कराया गया उसे हम मिराज कहते हैं। तो ये बैतुल मुक़द्दस से जो आसमान के ऊपर तक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र था वो नूर की सीढ़ियों पर हुआ। आसमान
اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین کے بازوؤں پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رفرف پر، یعنی قدرتی تخت پر۔ اسراء و معراج کے معجزات، اہم معجزات جو ہیں وہ شق صدر ہیں، اسراء و معراج ہیں، انبیاء کی امامت ہے، فرضیت نماز ہے، انبیاء اکرام کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آسمانوں پر انبیاء اکرام سے ملاقاتیں ہوئیں، تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ان تمام انبیاء اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور انہیں بتانا کہ جو جنت کی زمین ہے بہت زرخیز ہے، اور اس میں جو ہے درخت اگانے کے لیے ہمیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں، جب سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، تو اس سے ہمارے جو ہے وہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں ہماری طرف سے ایک درخت بھی لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ تو پہلے جو ہے شروع میں ابتدا میں 50 نمازیں جو ہیں وہ مختص کی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ دوبارہ سے جائیے اور اپنے رب کے حضور عرضی کیجیے کہ اسے کم کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی واپس آتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر انہیں واپس بھیج دیتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نمازیں کم ہو کر صرف 5 رہ گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت پر یہ گناہ گزریں گی، آپ اسے کم کروا لیجئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جو ہوں اپنے رب کے حضور جو ہے دوبارہ جاؤں اور اسے کم کرواؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کو جو ہے وہ پسند فرمایا اپنی امت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے علاوہ جو انعامات ہماری امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس اسراء و معراج میں، تو 5 نمازیں تھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھیں، ہجرت اور حکومت کی خوشخبری تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو یہ تحفہ ہے جو صلاۃ جسے ہم کہتے ہیں، نماز جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، یہ اصل میں وہ تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم نماز کو ایک تحفہ سمجھ کر قبول کریں اور اسے بہترین طریقے سے قائم کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو روز 70,000 فرشتے باجماعت بیت معمور پہ جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور جسے ایک بار موقع مل جائے اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاۃ جیسا تحفہ عطا کیا، الحمدللہ۔ اور کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی کہا، یہی جو ہے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھ سکتے تھے جبکہ وہ ایک بشر تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا، پہلی بار وہی جب غار حرا میں نازل ہوئی تھی تب دیکھا تھا۔ تو 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جب حضرت جبرائیل امی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں پر سفر کروایا، اور اس کے بعد آگے کا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تخت، قدرتی تخت تھا رفرف، اس پر طے کیا، کیونکہ اس سے آگے حضرت جبرائیل امی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، ان کے پر جلنے لگے تھے۔ اور وہاں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ سدرۃ المنتہا کے جو پھل ہیں وہ مقام حجر کے مٹیلوں سے پتھر جو ہیں اس کے ہاتھیوں کے کانوں جیسے اس کے پتے ہیں، وہاں 4 نہریں تھیں، 2 ظاہری تھیں اور 2 باطنی نہریں تھیں، وہاں پر فرات اور نیل ہیں، اور پھر بیت معمور میں لے جایا گیا اور دودھ اور شراب پیش کی گئی۔ اللہ اکبر۔
تو ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف بخشا اور یہ خوبصورت سی جرنی کروائی جس میں بہت ساری چیزیں واضح کر دی گئیں، اور مومنوں کے لیے جو ہے اس میں کافی ساری نشانیاں ہیں، جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے انعام سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اور کعبے کے پاس حتیم میں تشریف لائے، تو قریش مکہ نے، جو کفار مکہ تھے، انہوں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور بہت سارے سوالوں کی بوچھار کر دی، تاکہ وہ انہیں جو ہے وہ پریشان کر سکیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ ایسا سفر کر سکتے ہیں جو کہ آنن فانن ہو گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے گھبرا گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کا اور بہت ہی زیادہ محبت کا جو ہے وہ ان کے ساتھ معاملہ کیا اور مسجد الاقصیٰ کو اٹھا کر ان کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ تو جب بھی کوئی کفار مکہ ان سے کوئی سوال کرتا اور کوئی ڈیٹیل پوچھتا، کوئی باریک بینی کے ساتھ جو ہے ان سے مسجد الاقصیٰ کے بارے میں سوال کیا جاتا، تو وہ فوراً اسے دیکھ کر جواب دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ اسراء اور معراج ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے جو کہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے عجائبات دکھائے اور عرش معلیٰ تک بلا کر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا اور امت مسلمہ کو نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔